ہونی بھی چاہیے. اگر صرف اقربا پروری ہے، اقربا پروری کا مطلب ابھی یہ پچھلے دنوں میں یہ لفظ بہت زیادہ گردش میں آیا تھا جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیپوٹزم. اسلام کیا کہتا ہے نیپوٹزم کے بارے میں؟ نیپوٹزم اور اقربا پروری کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا. بس میرے ماتحت ایسے لوگ ہو کام کرنے والے، میرے قریب میں ایسے لوگ ہو جو میری ہاں میں ہاں ملانے والے ہو، میرے رشتہ دار ہو، میری اولاد ہو، میرے بھائی ہو، میری بہن ہو، بس میرے رشتہ داروں کا خیال. اسلام نیپوٹزم اقربا پروری کو سخت منع کرتا ہے. اسلام اس چیز کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا ہے. اسلام صرف اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اہلیت اور صلاحیت انسان میں کیا ہے. اگر اہلیت ہے، صلاحیت ہے، تو انسان کو وہ عہدہ، وہ حق، وہ منصب، وہ مرتبہ دیا جاوے. ورنہ صرف رشتہ داری کی اچھا یہ دینی حساب سے بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، دنیاوی حساب سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بھئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا اسی طریقے سے میں اپنے آپ ہی کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ بھئی میں اس مسجد کا امام ہوں. اب میرے جانے کے بعد میرا ہی بیٹا میرے بعد امام بنے گا. حالانکہ فکر نہ کرے میرا بیٹا نہیں، بیٹیاں ہی. تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی میرا امام بنے گا، کیوں؟ میں ہوں نا. اس لیے دیکھیں دو باتیں سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی خود کی ہوتی ہے. بھائی میں نے ایک کمپنی بنائی ہے، میرا ایک کاروبار ہے، بھائی میرا خود کا ہے، میں کچھ بھی کروں، کون ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عوام سے تعلق رکھتی ہے، لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتی ہے، عوام کے انتظام سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم کہہ سکیں ٹرسٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہے، وقف کی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو کسی ایک آدمی کی پرسنل ملکت نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں کے اندر حقدار وہ لوگ ہوں گے جو اس کی اہلیت رکھتے ہو، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہو. صرف نیپوٹزم، اقربا پروری، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ اسلام اس چیز کے. ورنہ اگر یہی چیز ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے بیٹے محمد بن ابو بکر خلیفہ ہوتے. لیکن حضرت عمر ہے. حضرت عمر کے بعد آپ کے بہت سارے بیٹوں میں سے کوئی ہو سکتے، لیکن حضرت عثمان ہے. حضرت عثمان کے بعد کوئی اور ہو سکتا تھا آپ کے بیٹوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں، لیکن حضرت علی ہے. اسلام عہدے، منصب، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دیتا ہے. اسلام عہدے اور منصب کو اسی چیز میں قبول کرتا ہے جب انسان میں اس چیز کی صلاحیت ہو. اس لیے کہ اگر رشتہ داری دیکھ کر اگر کوئی عہدہ، اچھا یہ دینی حساب سے بھی، دنیاوی حساب سے بھی، جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں، چند لوگوں نے مل کر، 10 آدمیوں نے مل کر ایک کمپنی کو قائم کیا ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز کی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کا چیئرمین، بھئی 10 آدمیوں نے مل کر پیسہ لگایا. انہوں نے پیسہ تو لگا دیا، انویسٹ تو کر دیا، لیکن ان کے خود کا ایسا دماغ نہیں ہے، ان میں خود کی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کو بڑھاوے. تو اس کے لیے ایسا آدمی ڈھونڈا اور اس کو تنخواہ کے اوپر رکھا کہ آپ اس کمپنی کو ہم چلائیے، اور آپ اس کمپنی کے یوں سمجھ لیجئے ڈائریکٹر ہے یا چیئرمین ہے، یا آپ اس کمپنی کو آگے لے کر بڑھیں گے. وہ مالک نہیں ہے، وہ ایک تنخواہ دار ملازم ہے. اب وہ آدمی نے بہترین طریقے پر اس کمپنی کو چلایا اور اس کے انتظام کو سنبھالا. اب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا. اب وہ یہ کہتا ہے میرے بعد اس کمپنی کے یہ عہدہ میرے ہی بیٹے کو دیے جاوے. اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے. اہلیت اور صلاحیت دیکھی جاوے گی. اس لیے عزیز بزرگوں، جتنا بھی نظام جو خراب ہوا ہے، چاہے وہ دنیاوی حساب سے ہو یا دینی حساب سے، اقربا پروری نے پورے نظام کو، نیپوٹزم نے پورے نظام کو خراب کر دیا. ظاہر سی بات ہے، رشتہ داروں کو، قریب والوں کو سب جگہ پر لا کر بٹھا دیا ہے کہ بھئی یہ میرا تعلق والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کو لا کر بٹھا دیا ہے. صلاحیت ایک پیسے کی نہیں ہے، نظام برباد ہو رہا ہے. اہلیت، اس لیے کوٹا سسٹم کے متعلق بھی اسلام یہی چیز کہتا ہے، صلاحیت ساتھ میں ہونی چاہیے. صلاحیت ساتھ میں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جس آدمی کو جو عہدہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے جو آپ کے رشتہ دار تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت یہ فلاں فلاں جو عہدہ ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ شعبہ ہے، یہ ہمارے حوالے کر دیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے منع کر دیا کہ نہیں. کہا آپ سے پہلے تو ایسا ہی چلتا آ رہا ہے، سب نے اپنے رشتہ داروں کو بٹھا دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کسی حال میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا.
کسی حال میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس چیز کی بھی پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن کہ یہ امت کی امانت تھی، یہ امت کی ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی، امت کے فائدے کے لیے اس میں کیا کیا؟ حضرت عمر نے نہیں حوالے کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ عزیز بزرگوں وہ ڈپارٹمنٹ اور وہ تمام عہدہ اور شعبہ بہت زیادہ پھیلا اور بہت وسیع پیمانے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت گئی۔ کیوں؟ صلاحیت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سامنے رکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھے، حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شعبہ، کوئی عہدہ ایسے آدمی کو دے دیا گیا جو اس کا اہلیت ہی نہیں ہے، اس کا لائق ہی نہیں ہے، فانتظر الساعہ، تو بس اب قیامت کا انتظار کرو، اب اچھی توقع مت کرنا، اچھی امیدیں مت رکھنا اس سے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، جتنے بھی وہ شعبے ہیں جو عوام کے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ہاں اخیر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے اگر رشتہ دار کو دینا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، ذمہ داری کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، وہی صلاحیت اس میں موجود ہے جو اس کے باپ میں تھی، کہ صرف باپ کی وجہ سے باپ کا نام لے کر پھر وہ رشتہ داری لے کر آگے بڑھ رہا ہے، سب سے پہلی صلاحیت اس کے اندر دیکھے۔ دوسری چیز، عوام، کمیٹی، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یا پھر 2-4 لوگوں نے مل کر اس کو طے کر دیا ہے۔ 2 بات۔ تیسری بات یہ ہے عزیز بزرگوں کہ واقعی اس کے باپ کی قربانیاں بھی رہی ہو، اس عہدے کو سنبھالنے کے اندر، اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے اندر اس کے باپ کی 35 سالہ، 40 سالہ، 20 سالہ ایک زندگی اس میں لگا دی ہو، کھپا دی ہو، اور بیٹے میں یہ دونوں چیزیں صلاحیت بھی لوگ اس کو، تو پھر تو وہ حقدار بنتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے لگائی یہ زندگی، اس کی قربانیاں۔ باپ کی کوئی قربانی نہیں رہی، باپ کھاتا رہا، اڑاتا رہا، اور زیادہ قرضے میں لے کر، اور اس کے باوجود بھی اس کے بیٹے کو سونپا جائے۔ ہاں یہ کہ وہ نیک ہو اور عوام فیصلہ کرے تو پھر الگ بات ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس چیز کو ذہن میں رکھے، اسلام نیپوٹزم، اقربا پروری، صرف رشتہ داروں کو دینا، اسلام اس چیز کی جائے، اسلام صرف یہی چیز کہتا ہے، اہلیت۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب عہدہ طلب کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ 2 باتیں کہی تھی، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، میرے اندر 2 زبردست صلاحیت ہے، انی حفیظ، میں بہت امانتداری کے ساتھ یہ کام کروں گا، علیم، میں جانتا بھی ہوں، مجھ میں صلاحیت ہے یہ ساری کے ساری۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق جو کہی ہے وہ ہرگز اقربا پروری نہیں ہے عزیز بزرگوں، صلاحیت تھی، بلکہ لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان بہت صاف، بہت بہترین اور بڑی فصیح زبان حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، خلاصہ یہی ہے، اسلام اقربا پروری کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔